اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ ناظرین آپ سب حضرات بخیر ہوں گے. دعا ہے محمد وآل محمد کے صدقے پروردگار تمام محبان اہل بیت اطہار علیہم السلام کو اپنی پناہ خاص میں رکھے، سب کی حفاظت فرمائے. فقہی مسائل کا سلسلہ آیت اللہ العظمیٰ سید علی السیستانی حفظہ اللہ کے فتاویٰ کے مطابق جاری ہے، اور اس خوبصورت توفیق پر جو ہمیں ہمارے پروردگار نے دی ہے اس کی بارگاہ میں شکر بجا لاتے ہیں کہ ہمیں گھر بیٹھے اپنے مسائل حل کرنے اور معلومات میں اضافہ کرنے کا موقع میسر ہوا، الحمدللہ. فقہی مسائل کے پروگرام کو جہاں تک ممکن ہے جتنا ہو سکے دوسروں کو شیئر کریں، اس لیے کہ آپ کچھ نہیں کر سکتے تو کم سے کم اپنے ایک کلک سے یہ پروگرام، یہ مسائل اور یہ دین اور یہ مذہب کی باتیں دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں، جس میں ثواب کے شریک رہیں گے. مختصر 5 6 7 منٹ کا پروگرام ہے جس کے اندر چند سوال کے جوابات کا علم آپ کو ہوتا ہے. وہ نالج دوسروں تک شیئر کرنے کی سعادت حاصل کریں، انشاءاللہ ثواب میں شریک ہوں گے. اس وقت جو سوال کا سلسلہ ہے اس میں سبیکا بہن کا لکھنؤ سے یہ سوال ہے کہ کیا کہانیوں کی منت ماننا صحیح ہے؟ سب سے پہلے یہ سمجھ لینا ضروری ہے کہ یہ کہانیاں ہیں کیا. کہانی اور قصہ اور واقعیت اور حقیقت، اس میں بہت فرق ہے. ایک من گھڑت کہانی، ایک اپنی طرف سے بنائی ہوئی کہانی کہ جس کا کوئی حقیقت سے تعلق نہیں ہے، اس کا کوئی حقیقی وجود نہیں ہے، وہ کہانیاں الگ ہیں. لیکن اگر ان کہانیوں سے مراد کی جن کی منت مانی جاتی ہے کہ چند عورتیں گھر کے اندر اکٹھا ہوتی ہیں، کوئی شیرینی یا کوئی مٹھائی بنا کے چند افراد میں تقسیم کر کے ایک قصہ یا ایک منقبت یا ایک فضیلت فضائل اہل بیت اطہار علیہ السلام سے وہاں پڑھی جاتی ہے، اگر ایسا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر کہانیوں سے مراد جناب سیدہ کی فضیلت اور اہل بیت اطہار علیہ السلام مراد ہے تو بالکل ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں. لیکن اگر اس سے مراد کوئی اور سی ایسی کہانیاں ہیں کہ جس کا تعلق اہل بیت کے گھرانے سے نہیں ہے، اور جن کہانیوں کا تعلق حقیقت سے نہیں ہے، واقعیت سے نہیں ہے، اور بس یوں ہی ہیں، تو ایسی کہانیوں سے جو ہے وہ کوئی فائدہ نہیں ہے. ایسی کہانیوں کی منت بھی جو ہے وہ بیجا ہے. اور ہمیں چاہیے کہ ہم اہل بیت اطہار علیہم السلام کے مناقب اور ان کے فضائل اپنے گھر میں ذکر کریں، اور وہ شیرینی یا مٹھائی تقسیم کریں جس میں ہمیں وہ فضائل سننے میں بھی ثواب ہو، یا وہ منقبت جو بیان ہو رہی ہے وہ بیان کرنے والے کو بھی ثواب ہو اور سننے والوں کو بھی ثواب حاصل ہو. اچھا، دوسرا یہاں پر عفت رضوی، ان کا سوال یہ ہے کہ سجاوٹ کے لیے مور کا پنکھ گھر میں رکھ سکتے ہیں؟ جی بالکل، وہ ڈیکوریشن کے لیے لوگ اسے یوز کرتے ہیں، وہ کوئی قباحت نہیں رکھتا اور گھر میں رکھنا اس کا حرام نہیں ہے. نگار حسین، ان کا سوال ہے کیا وضو کے بعد ہم بات کر سکتے ہیں نماز پڑھنے سے پہلے؟ کیونکہ لوگوں کے درمیان یہ ہے کہ اگر آپ نے وضو کر لیا تو جب تک نماز نہیں پڑھی ہے، وضو اور نماز کے درمیان جو فاصلہ ہے اس میں آپ کسی سے بات نہیں کر سکتے، وضو ختم ہو جائے گا. آپ کی خدمت میں یہ عرض کریں کہ وضو جن چیزوں سے ختم ہوتا ہے، جن چیزوں سے وضو باطل ہو جاتا ہے، وہ چیزیں آپ کو پہلے بتائی جا چکی ہیں. اور پھر موٹے طور پہ میں تذکرہ کر دوں، پیشاب، پائخانہ یا ہوا کا خارج ہونا یا نیند ایسی آ جانا جو آنکھ اور کان دونوں کے اوپر غالب آ جائے، تو اس سے آپ کا وضو باطل ہوتا ہے. اس طرح کی چیزیں آپ کے وضو کو باطل کرتی ہیں. لیکن یہ جو مشہور ہے کہ بات نہیں کر سکتے یا کوئی چیز کھا نہیں سکتے وضو کرنے کے بعد، کسی نے پانی پی لیا، چائے پی لی، کھانا کھا لیا، بات کر لی، ان تمام چیزوں سے آپ کا وضو خراب نہیں ہوگا، وضو آپ کا ٹھیک ہے، اور اسی وضو کے ساتھ آپ اپنی نماز کو انجام دے سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. یہ صرف ایک یوں ہی مشہور ہو گیا ہے، نہیں معلوم اس کی جو ہے وہ حقیقت کیا ہے، اس کا تعلق کہاں سے ہے. لیکن ہمارے پاس فقہی مسائل میں تو ایسی کوئی بھی بات سامنے نہیں آتی ہے. وضو کو باطل کرنے والی چیزیں جو ایک لمیٹڈ فہرست ہے ان کی، وہ کتابوں کے اندر لکھی ہوئی ہے اور آپ کو اس سے پہلے بھی پروگرام میں بتائی جا چکی ہے. بس وہی چیزیں اگر آپ سے صادر ہوں گی، وجود میں آئیں گی، تو آپ کا وضو باطل ہوگا. ورنہ ان چیزوں سے جو مشہور ہیں، جو آپ کو بتایا، کھانا پینا یا باتیں کرنا، ان سے وضو باطل
نہیں ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مہدی پیا، مہدی پیا، مہدی